الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کا کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مغلوب کر دیتا ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور اس کی رضا اور منشا کے بغیر کوئی مغلوب نہیں ہوتا. وہی ہے جو شر سے خیر کو کشید کرتا ہے، اور وہی ہے جو شر پھیلانے والوں کو شر کے حوالے کر دیتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈالتا ہے، اور کسی کی محبت بھی کسی کے کردار، معاملات، خاندان، حسب و نسب سے کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ اپنی خاص رحمت و فضل فرمائے اور لوگوں کے دلوں کو کسی کی محبت سے لبریز کر دے. اس خالق کے کائنات سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے اہل عرض تم بھی اس سے محبت کرو. اور اے اللہ ہمیں ان میں کبھی شامل نہ کرنا جو تیرے محبوب بندوں کی، تیرے نیکوکار بندوں کی نفرتیں، قدورتیں اپنے سینوں میں جمع کرتے ہیں. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کا اظہار اقرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اللہ کو رب ماننے والے جب اللہ کو رب مان کر اس مشن پر نکل کھڑے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر فرشتوں کے ذریعے سے مدد نازل کرتے ہیں. اور وہ فرشتے انہیں یہ تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، تم کسی چیز کا خوف دل میں مت لاؤ، ولا تحزنوا، کسی چیز کا بھی غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ان جنتوں کی بشارت لو جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور یہیں پر اختتام نہیں ہے، بلکہ ان کی اس دنیا کے آخری مرحلے پر انہیں یہ یقین دہانی بھی کروا دی جاتی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تمہاری زندگی اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے، اور تم خود اس گواہی کو محسوس کر سکتے ہو کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے خیر خواہ، تمہارے والی سرپرست تھے، ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا.
اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کو تم یاد کرو تو تم خود ہی محسوس کر لو گے کہ ہم تمہارے ولی تھے، ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے ساتھی تھے، ہم تمہارے سرپرست تھے۔ اور اگر دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا وفی الآخرہ، تو پھر آخرت میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تم نے اپنی خواہشات کی قربانی دی، بہت ساری چاہتوں کو چھوڑا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو تمہاری چاہت نہیں تھی، چوائس نہیں تھی، ہمارے لیے تم نے انہیں برداشت کیا ہے۔ تو اب تم ایسی دنیا میں جا رہے ہو جہاں جو تم چاہو گے وہی سب کچھ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جدھر تمہارا دل پلٹے گا، جدھر تمہاری خواہش اٹھے گی، جو تمہارے دل میں آئے گا اور لوٹ لوٹ کر بھی آتا رہے، تو اللہ کی نعمتیں اسی طرح سے تمہارے لیے آراستہ ہوں گی۔ نُزُلًا من غفور الرحیم، ہم نے میزبانی تو تمہاری دنیا میں بھی کی ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین کے ذریعے سے تمہارا رزق پہنچا دیا، تمہاری سانس لینے سے پہلے آکسیجن موجود تھی، تمہارے کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے تمہاری ماں کے چھاتیوں میں ہم نے دودھ اتارا تھا، اور ابھی تم کھاتے کچھ نہیں تھے تو تمہارا رزق آنا شروع ہو گیا۔ تمہارے لیے میزبانی ہم نے یہاں بھی تیار کی، آسمان سے پانی اتارا، زمین کو پھاڑ کر اس کو بیج ڈالنے سے لے کر اسے پھل دینے تک کی ہم نے قدرتیں دی ہیں۔ ہم نے یہاں تمہاری میزبانی کی، تو جس نے یہاں تمہاری میزبانی کی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ڈھانپنے والا، رحمت کرنے والا بن کر وہاں تمہاری میزبانی کرے گا۔ اور پھر ان نعمتوں کے سب سے بڑے حقدار کون ہیں؟ متصلاً بعد اس کا ذکر، ان کا ذکر کیا ہے، وہ اور لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے مشن کے حوالے کر دیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اپنے رب کی طرف پکارتے رہے، اس لیے کہ ان سے اچھی بات ہی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک اعمال کے ساتھ اس پر مہریں لگاتے رہے کہ صرف قول کے، گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ کردار سے بھی شہادتیں پیش کرتے رہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلسل فریب نفس سے بچ کر، اپنی شہوات نفس سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے رہے، جھکاتے رہے، مسلم بن کر رہے۔ اور وہ لوگ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، جنہیں یہ ہم یقین دلا رہے ہیں کہ کبھی بھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی خیر اور شر برابر نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی شریر اور خیر والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ہو سکتا ہے وقتی طور پر شر کے پاس، شریروں کے پاس بڑی بڑی جگہیں ہوں، بڑے بڑے مناصب، عہدے اور طاقتیں ہوں، ان کے پاس قوت اور اختیار بھی ہوں، لیکن یہ بات اللہ کی طرف سے نتیجہ ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی شر اور خیر برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بندے کیا کرتے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، انہیں یہ حکم ہے کہ جب بھی ان کے سامنے شر آ جائے، جب بھی ان کے سامنے شریر آ جائیں تو وہ کیا کریں؟ اچھے طریقے سے اس شر کو ٹال دیں، اچھے طریقے سے اس میں سے نکل جائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جب داعی خیر خواہی پر مبنی اس کی دعوت ہوگی، اس کا سینہ صاف ہے بغض و کینہ سے، اور وہ اپنے مقاصد کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اپنے مقاصد کے ساتھ مخلص ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بہار بھی دکھاتا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ لوگ جن کے مابین دشمنی ہوتی ہے، وہ جو ان کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، داعی کو دعوت دین دینے والوں کی جان کے درپے ہوتے ہیں، ان کے عزت و آبرو کے درپے ہوتے ہیں،
اللہ اپنی شان پھر یہ بھی دکھاتا ہے کہ ان دشمنوں کو اس کا دوست اور خیر خواہ بنا دیتا ہے. کأنہ ولی حمیم، جیسے بڑے گہرے گاڑے دوست ہوں. لیکن یہ کسے حاصل ہوتا ہے یہ مقام؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، انہیں حاصل ہوتا ہے جو بہت سارے امتحان پاس کر لیتے ہیں. انہیں میسر آتا ہے جو صبر و استقامت کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ جسے مل گیا یہ مقام، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی حیثیت ہے. دنیا والوں کی اور دنیا کے سامنے نظر آنے والی حیثیتوں کی کیا ہے اہمیت اور حیثیت کہ جسے اللہ صابرین میں شامل کر لے، استقامت والوں میں شامل کر لے، اللہ اپنا فضل و کرم ان پر کر دے، ان کی زبان سے خیر نکلتی ہو، شر نہ اگلتے ہو، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دعوت دین ہے، دعوت کا میدان ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. اتنا مشکل کہ اللہ صبر کے پیکروں سے بھی کہتا ہے فاصبر. کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کے پیکر محمد رسول اللہ سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کرنا، کیسے صبر کریں؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے تم سے پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے. بڑے بڑے رسول، سیدنا خباب بن ارت آئے جنہیں کوئلوں پر رکھ کر بھونا گیا اور آ کے شکوہ کرنے لگے. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نیم دراز تھے، اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے کچھ دراز ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حد ہو گئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کو کوئلوں پہ رکھ کے بھونا گیا ہے اور جس کی چربی نے بہہ بہہ کر کوئلوں کی آتش کو ٹھنڈا کیا ہے، وہ آ کے اتنی مصیبت جھیل کے بھی آ کے جب اس نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، حد ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا ابھی سے کہ تم سے پہلے لوگ جنہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، زندہ ہوتے ہوئے ان کے گوشت کو کنگیوں سے، لوہے کی کنگیوں سے، ان کے جسموں سے، ہڈیوں سے کھدیڑا گیا، جن کے سروں پر آرے رکھ کر چیر دیا گیا، ابھی سے. اللہ اکبر. تو یہ مشکل کام ہے اور ہم راہ چلتے ہوئے اس کام پر نہیں آ نکلے، نہ روزگار ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ پہنچے ہیں کہ کسی کو یہ وہم ہو کہ شاید ایسے ہی راہ چلتے چلتے مولوی بن گئے ہیں. ہم اس کے شعوری مسافر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں پتا ہے اس سفر پر آنے سے پہلے بھی مصیبتیں جھیل کر آئے ہیں، مصائب کا سامنا کر کے آئے ہیں اور کوئی شکوہ نہیں. اس لیے ہمیں پتا ہے یہ مقام اور مرتبہ، اس کی حیثیت کیا ہے. اس کے راستے میں یہ کانٹے لازم ہیں، اس کے راستے کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ تہمتوں سے بھرا ہوا رستہ ہے. یہ وہ رستہ ہے جس میں کائنات کے سب سے حسین و جمیل شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ محمد نہیں ہے، مذمم ہے. اعوذ باللہ. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی، صاف ستھری، شفاف نیت دعوت کس کی ہو سکتی ہے جس کی خیر خائی کا عالم یہ ہے کہ رب کائنات کہہ رہے ہیں
کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے غم میں؟ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ رستہ ہے جس میں انہیں یہ کہا گیا کہ یہ محمد نہیں ہے، تعریف کیا گیا نہیں ہے، جن کے دکھ یا تکلیف پر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمارے ایک سینٹر پہ حملہ ہوا تو کسی اپنے نے کہا دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا، تمہیں کیا پتا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے اور شعوری مسافر اس رستے کے جن کے بیٹوں کو اللہ کی طرف سے ہی واپس دیا گیا ہے کہ مشن اور تھا، مشن تمام اور مکمل ہوا، لہذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نبی کی نسل نہیں آگے چلے گی۔ لیکن کہنے والوں نے کہا دیکھا یہ ہمارے بتوں کا دشمن ہوا تو اس کے بیٹے فوت ہو گئے، یہ ابتر رہے گا۔ اور مالک کائنات نے جواب دیا ہے انا اعطیناک الکوثر، جسے خیر مل جائے اسے بیٹوں کی کیا ضرورت اور حاجت رہتی ہے؟ جو اس رستے کا راہی نہیں، مشعل راہ ہو، امام ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ بچ گیا ہے؟ اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر عطا کیا۔ آج کتنے ہیں، کتنے ایسے علماء اسلاف ائمہ حدیث جن کے پیچھے ان کی نسل کا کوئی فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ بے شمار ایسے جن کی اولاد ہی نہ تھی۔ کیا لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں؟ کیا لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کیا لوگ ان کا نام لیتے ہوئے رو نہیں پڑتے؟ کیا لوگ ان کی حسنات کو یاد نہیں کرتے؟ کیا لوگ ان کی دعوت کو آج تک اپنے کانوں سے سماعت نہیں کرتے؟ اور کتنے ایسے ہیں جن کے دسیوں بیٹے، دسیوں اولادیں، بڑے بڑے خاندان، جو اپنے خاندانوں پر فخر کرنے جتانے والے، اپنی کرسیوں پر ناز کرنے والے، آج وہ کہاں ہیں؟ تاریخ کے کوڑے دان میں سے ان کو تلاش کرنا بھی مشکل۔ یہ رستہ ہے، یہ دعوت کا رستہ، حق کا رستہ ہے، اس میں مشکلات تو آئیں، یہ لازم ہے۔ طرح طرح کی مشکلیں ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ذرا چھوٹے درجے کے کھلاڑی ہیں، لہذا مصیبتیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ ہم میں شاید خیر کم ہے، لہذا شریر بھی اسی طرح کے ملتے ہیں، مقابلہ کرنے والے بھی اسی طرح کے ملتے ہیں، ذاتیات پر حملہ کرنے والے بھی اسی درجے کے ملتے ہیں، لیکن کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دکھ کیا ہوتا ہے؟ دکھ آتے ہیں انسان کو، تکلیفیں بھی آتی ہیں، اپنے کیے ہوئے پر بھی انسان دکھ محسوس کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی دکھ ہوتا ہے، دنیا والوں کی طرف سے طعن و تشنیع سے بھی دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ بڑے مزے میں ہیں، سننے والے سن سنا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر ہے، یہاں 17 سال ہو گئے مجھے، کہ ہم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، اور اکیلے کیا ہے۔ کبھی آپ کو آواز نہیں دی کہ میرے لیے کچھ احتجاج کرو۔ کتنے ہنگام ہیں جو اکیلے فیس کیے ہیں، یہاں حق کہنے کی قیمت چکائی ہے، کتنی دفعہ کتنی مشکلوں سے گزرے ہیں، آج تک آپ سے ذکر نہیں کیا، نہ آپ سے کوئی بدلہ ہے، نہ آپ سے کوئی توقع ہے۔ اور ماشاءاللہ وہابی تو ویسے ہی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی محبت کا تو کیا ہی کہنا، ان سے توقع کرنے والا ہی اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ کوئی آزمائش آپ کی طرف نہیں آنے دی کہ آپ ساتھ چلیں، آپ فلاں کے ساتھ چلیں، فلاں ادارے نے بلایا تو آپ ساتھ چلیں، کبھی نہیں کہا۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے شعور اور ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پتا ہے صحیح جگہ کھڑے ہیں، خبر ہے اس ذاتی کمی بے شمار ہو سکتی، ہزار خامیاں ہو سکتی، جس دعوت کو لے کر کھڑے ہیں اس دعوت کی حقانیت، صداقت پر اتنا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے
کہ کوئی تزلزل نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، طرح طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں نا، شور شرابہ کرنے والے ادھر ادھر، اور ان کی اتنی حیثیت ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر کبھی کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ اتنے سچے ہیں کہ سامنے آ کر بات بھی نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر ہزار خامیاں ڈھونڈتے پھریں گے اور اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں گے. کسی کی خامی ہو، اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو کیا کریں گے؟ جا کے اس کو بتائیں گے کہ اپنی خامی ٹھیک کرو، یا آپ لوگوں میں اس کو مشہور کریں گے؟ تو چلو تم مشہور کر کے بھی دیکھ لو، تم پھیلا کر بھی دیکھ لو. لیکن ایک بات کہوں، ابھی تک تو حوصلے اور صبر سے ہم سب برداشت کر رہے ہیں. اگر پلٹ کے میں نے کچھ کہا تو تمہارے لیے یہ جگہ مشکل ہو جائے گی رہنے کے لیے. ابھی تک خاموش ہے، صبر ہے. اور اب بھی کہتا ہوں، باز آ جاؤ اے شریرو، باز آ جاؤ. ہم نے اسی ممبر سے آج نہیں 17 سال مسلسل پاکستان میں اٹھنے والے ہر فتنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. وہ حرمت رسول کی تحریک ہو، دفاع صحابہ کی تحریک ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ اب میں کہنا نہیں چاہ رہا، نوک زبان پہ الفاظ ہیں اور وہ کردار میرے سامنے یوں ناچتے پھرتے ہیں، ننگا ناچ. میں اب بھی بچتا ہوں کہ میں کسی فریب نفس کا شکار نہ ہو جاؤں. میں اللہ کے فضل و احسان سے جب یہاں آیا تو اپنی ذاتی گاڑی پہ آیا تھا. میں نے اپنی تبلیغی زندگی سے کمایا کم اور لگایا زیادہ ہے. آئے کوئی اس 17 سالہ زندگی پر حرف اٹھائے، سوال کرے، برسر مجلس اپنا احتساب پیش کرتا ہوں. لیکن پھر مجھے بھی حق دینا کہ میں بھی تمہیں لوگوں کے سامنے کچھ سوال کر سکوں. میں بھی پوچھ سکوں کہ تم کہاں سے آئے ہو. میں بھی پوچھ سکوں کہ تمہارے ذرائع آمدن کیا ہیں. میں بھی پوچھ سکوں کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو. مجھے اس حد تک مجبور نہ کرو، یہاں تک کھینچ کے نہ لاؤ. میں یہ مشن ہے رسول اللہ کا جس پر کھڑا ہوں. میں اس پر تمہاری طرح، تمہارے ماں باپ کی طرح زبردستی نہیں بھیجا گیا. میں شوق سے آیا ہوں اور آج تک شوق سے کھڑا ہوں. نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں، عجیب و غریب کہانیاں. اللہ کے فضل و احسان سے کوئی ایک شخص اٹھے اور کہے جا کر کہ ہم نے اس ادارے کو بنانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے، اس ادارے کے لیے جی جان سے کام کیا ہے، اس ادارے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک کو بھی اس کے گھر میں جا کر اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہیں کرنے دیا. آج نہ مجبور کریں کہ ایسی بات کہوں. اس مشن کو آپ کے سامنے ہم 2 کانفرنسز کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے؟ جن طبقات کو چیلنج کرتے ہیں ان کی طرف سے مصائب نہیں آتے؟ ان کی طرف سے ہم ان کی ہٹ لسٹ پر نہیں ہیں؟ کون ہے تم میں سے جو میرا دفاع کرتا ہو؟ کون ہے تم میں سے جو مجھے پے کرتا ہو اس کی؟ کس کا ارادہ ہے کہ وہ اس کا حوصلہ رکھے کہ وہ اسے اس کی تنخواہ دے سکے ہمیں؟ کرو نا تم بھی کھڑے ہو کر کہیں شیعہ کو چیلنج کر کے دکھا دو، کہیں شرک و بدعات کے رسیوں کو حق بات کہہ کے سناؤ. کسی چوک میں تم بھی نکلو نا، تمہارا بھی حوصلہ آزمایا جائے. اللہ اکبر. لیکن ہمیں پتا ہے یہ وہ رستہ ہے جس میں سیدنا نوح نے کہا تھا انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حوصلے ہار جاتے ہیں کبھی کبھی، کبھی کبھی سینہ پھٹ جاتا ہے. لوگوں کے تانوں سے، ان کی گولیوں سے سینہ چھلنی ہو سکتا ہے، لیکن دل کو شاید وہ تکلیف نہیں، راحت ملتی ہے. اپنوں کے تانوں سے بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے. سیدنا نوح نے کہا تھا انی دعوت قومی لیلا ونہارا. رات دن ایک کر دی ہے مالک. 950 سال ہو گئے ان کو دعوت دیتے ہوئے.
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ہماری دعوت کے بدلے میں ان کا فرار، ان کا انتشار، اللہ اکبر۔ سو ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا لیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک۔ یہ نرم و نازک باتوں سے یہ چمن لوٹا نہیں جا سکتا۔ ہمیں پتا ہے وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے، لیکن اس پر چلنے والے، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ ہم پچھتانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم چلتے رہیں گے جب تک چلنے کا حوصلہ مالک نے دیا۔ اس سفر کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اس ادارے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ شرارتیوں کی شرارتوں کا انشاءاللہ جواب دینے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور دیں گے انشاءاللہ۔ بہت برداشت کیا، فتوے، کہانیاں، ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی کا مال ضائع کیا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اپنے خاندان کو نوازا ہے؟ آپ کے علاقے میں 2 ہاسپٹل ہیں، آپ ہی کے علاقے میں 3 دسترخوان ہیں، میرا خاندان کھاتا ہے آ کر، میری نسل کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ تو حیا کرو۔ کیا پروپیگنڈا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم تو وہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں رات کو عبادت کر رہا تھا، ایک چور آ گیا، اس نے سارے گھر میں دیکھا، اس کے کام کی کوئی چیز ہی نہیں ملی، اس کے کام کی۔ تو آئیے ذرا ہمارے گھر بھی دیکھ لی جاتی کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے۔ کوئی کام کی چیز نہ ملی، جانے لگا تو امام مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی سلام پھیرا ہے اور فرماتے ہیں لم تجد شیئا من الدنیا، دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی، کیا تو افترغب، اور کیا کوئی رغبت رکھتا ہے آخرت کی کوئی چیز مل جائے؟ میں چہروں سے پہچانتا ہوں جن کو اللہ نے حق کی توفیق عطا فرمائی، ان سالوں کی محنتوں سے جن نوجوانوں کو اللہ نے دین کی دعوت پر کھڑا کیا، جنہوں نے اپنے مال اور وسائل کو اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کیا۔ جاؤ میرے ساتھ چلنے والے 10-20 لوگ موجود ہیں، پوچھو ان سے کہ کبھی ان سے ذات کا تقاضا بھی کیا ہے، کبھی ان سے کوئی مفاد بھی اٹھایا ہے؟ دین کے کاموں پہ لگایا ہے تمہاری نسلوں کو۔ اور کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ رب کے سامنے میں بھی اپنا مقدمہ پیش کروں گا، اور تم انشاءاللہ مانو گے کہ یہ ہمارا محسن ہے۔ آج نہیں مان رہے تو نہ مانو، کل ضرور ماننا پڑے گا۔ پوچھا فترغب فی شیء من الآخرہ، آخرت کی کوئی چیز چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی بتا دیں۔ فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آیا، فرمایا 2 رکعت پڑھو، فصلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور چلا گیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت بندہ کون تھا؟ کہا بندہ چھوڑو، وہ آیا تھا ہمیں ہمارے گھر میں چوری کرنے کے لیے، ہم نے اسی کو چرا لیا ہے۔ ہم نے بدعتیوں کی اولاد کو چرایا ہے الحمدللہ۔ ہم نے شرک کے بڑے بڑے گھرانوں میں سے اللہ کے فضل و کرم سے توحید کے نگینے نکالے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ذاتی تعریف نہیں ہے، یہ دعوت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ذاتی تعریف کرنا ہوتی تو ابھی بہت کچھ تھا۔ کچھ مخالفین ہیں نا خام خواہ کے،
میں عرض کر رہا تھا جس روز یہاں جمعہ پڑھانے آیا تو اپنی ذاتی گاڑی پہ آیا تھا، گزٹڈ آفیسر کی جاب کے ساتھ آیا تھا. کسی کو خبر ہو یا نہ ہو تو پوچھ لے کسی سے یہ کیا ہوتا ہے. کوئی بھکاری آپ کے پاس نہیں آیا تھا جسے آپ کے علاقے میں یا آپ کی مساجد سے چندہ چاہیے تھا اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ جب دعوت کے لیے شام کی جاب کو قربان کیا تھا تو سوچ سمجھ کے کیا تھا، پتا تھا کہ اس کے لیے مشکلات آئیں گی. اس کے باوجود خامخواہ کی پریشانیاں پیدا نہ کرو. یہ ادارہ ہے، اس کو اللہ نے سینٹر بنایا، مرکز بنایا. اور یہاں بھی نئی خبر تو یاد کروا دوں، جو نئے ہیں ان کو بھی بتا دوں. جمعہ پڑھاتا تھا 9 نمبروں سے کالز کرواتے تھے. اہل حدیث کی بات نہ کرو، مسلک کی بات نہ کرو، منہج کی بات نہ کرو، یہ مشترکہ مسجد ہے یہاں یہ بات نہ کیا کرو. اللہ اکبر. کسی کو اگر یاد ہو، یہ ابتدائی ساتھی ادھر بیٹھے ان کو شاید یاد ہو، ہم نے مسلک اہل حدیث پر، لفظ اہل حدیث پر 3 خطبات پیش کیے تھے. ہم کیوں اہل حدیث ہیں، یہ مسجد کیوں جامع مسجد اہل حدیث ہے، اس کی انتظامیہ کیوں انجمن اہل حدیث ہے. ہمارا نقطہ نظر سمجھو. ذاتی خامیاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں، میری انتظامیہ میں بھی ہو سکتی ہیں، 1000 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن دعوت جو چاہتے تھے کہ یہاں نہ ٹکے، ہم نے وہ مقابلہ اللہ کے فضل و کرم سے خوشی خوشی کیا تھا. ہمیں پتا ہے صحابہ کی بات کرتے ہیں تو کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان کے بڑوں کی کتابوں میں صحابہ پر تان اور الزام ہے. پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم اس کے اقراری مجرم ہیں. ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے اور تمہاری جان چھوڑنے والوں میں سے بھی. اگر کسی میں اتنی، کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت ہے میرا گریبان پکڑ کے اتارنا چاہے، اتارنے کی کوشش کر کے دیکھیں. ہم تب ہی جائیں گے جب ہمارا دل چاہے گا، جب ہم سمجھیں گے کہ اب یہاں رہنا ہمارے لیے اور دعوت کے لیے فائدہ مند نہیں، تب پیچھے ہٹ جائیں گے. یا ہمارے دوست کہیں بھائی پیچھے ہٹ دو، کیوں بھائی پیچھے ہٹ جائیں. پیچھے ہٹیں گے تو پھر بھی ہار ماننے کے لیے نہیں ہٹیں گے، کوئی 2 قدم پیچھے ہٹ کے لمبا جمپ لے لیں گے انشاءاللہ. یہ دین ہے، یہ دعوت دین ہے. اس کے لیے مشکلات یہ تو اس کے نصاب کا حصہ ہیں. نصاب سمجھتے ہیں جسے پڑھے بغیر، جس سے گزرے بغیر آدمی کامیاب ہو سکتا. یہ اس کے نصاب کا حصہ، بنیاد ہے اس کے نصاب کی. اللہ اکبر. طرح طرح کی آزمائشیں انبیاء پر بھی آئیں، صحابہ پر بھی آئیں. اور امام مالک کا قصہ اور تذکرہ، طلاق مکرہ پر ان کا فتویٰ کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. جبری طلاق نہیں ہوتی. بادشاہ سے، وقت کے حاکم سے ٹکراؤ ہو گیا ہے، ترغیبات ہیں، لالچ، قبول نہیں کیا. پھر گرفتار کیے گئے، لوگوں کے سامنے مارا پیٹا گیا، اتنے کوڑے برسائے گئے کہ حضرت امام مالک کے کندھے اکھڑ گئے. تم نے صرف سنا ہے اور ہم نے دل جان سے اس کو پڑھا ہے. ہمیں پتا ہے یہ ہو سکتا ہے. کندھے اکھڑ گئے. سواری پر بٹھا دو، چہرہ کالا کر کے پورے شہر میں گھماؤ. تمہارا کیا خیال ہے؟ بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑا حربہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے خلاف کرتے ہو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. امام مالک رنگ منہ پر کالک ملی ہوئی ہے اور مدینے کی گلیاں ہیں. وہ مسجد نبوی کے صحن میں محمد کی قبر کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دینے والا آج گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے.
ہجوم جمع ہے، اور امام فرما رہے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا یعنی جس کو یہ چہرہ پہچاننا مشکل ہوا وہ جان لے میں مالک ابن انس ہوں، اور میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوا کرتی ہے۔ حاکم کسی کی عورت کو دل دے بیٹھے تو اس کو طلاق دلوا دیں، یہ طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اتارے گئے انہی اکھڑے ہوئے کندھوں سے کہ جن کو ہاتھ باندھنا مشکل تھا، ہاتھ چھوڑ کے رب کے گھر میں سامنے پیش ہوئے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج محمد کے دین پر مجھے کوئی تان بننے کے لیے نہیں بلکہ اعزاز بخشا ہے، یہ مصیبت تو میرا زیور ہے۔ اور میرے بھائی اپنے کام سے کام رکھ، یہ دعوت کا میدان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم دعوت دیتے رہیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کوئی یہاں سے نکال دے گا تو کسی اور جگہ دعوت کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے دعوت ہی دیں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کی عظمت کے گیت گائیں گے، جہاں بھی ہوں گے دفاع رسول اور دفاع صحابہ کی تحریک چلائیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتا پھر رہا ہے تو ہو جائے کامیاب، اس کی کامیابی شرارت اور ہماری کامیابی دعوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جاؤ، کیا پورے ملک میں اللہ کے فضل نے آپ کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے علاقے کو الحمدللہ جہاں ہمارا نام لیا جاتا ہے وہاں شاد باغ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ کی محبت کا بھی شکریہ، آپ کے تعاون کا بھی شکریہ جو سن رہے ہیں۔ جب بھی آپ سے کہا الحمدللہ آپ بڑی تعداد میں نکلے، ہر معاملے میں آپ ساتھ کھڑے رہے، لیکن شاید اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سفر تمام ہو، تب بھی کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس لیے وہ کسی میری شاگردہ نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھ سے کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ جہاں ہوں گے کیا کہیں گے؟ یا کہیں گے قال اللہ، یا کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر اپنی بات کہنے کہیں جاتے ہیں پھر ضرور گھبرائیں، اور اگر اللہ رسول کی بات کہتے ہیں تو دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی بچی کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے کہ آپ ایک محلے کی مسجد کے خطیب تھے، اللہ نے آپ کو پورے ملک میں سنوایا، پوری دنیا میں آپ کے لیکچرز جا رہے، سن رہے، آپ کئی سالوں سے یورپ کی خواتین کو تفسیر پڑھا رہے، تو یہ آپ کا کوئی کمال ہے؟ اللہ کی قسم ہے اس کے کہنے سے سینے کو وہ سرور اور اطمینان حاصل ہوا کہ ہاں، اور ہمارے آج کے یہ بچے ماشاءاللہ ہم سے کہیں آگے سوچتے ہیں، ہم سے کہیں بہتر سوچنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اگر کوئی سمجھتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ ہو، کوئی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں، پریشانی نہیں، مصیبت نہیں آئے گی، اس کو اپنا نظریہ درست کر لینا چاہیے۔ یہ کانٹوں بھری راہ ہے، یہ مشکلات سے بھری ہوئی راہ ہے، اس میں بعض اوقات اپنے ساتھی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اپنے ساتھی اگر بات کرنا چاہیں تو 1000 مرتبہ دروازے کھلے ہیں، بات کریں گے، اور اگر اپنے ساتھی بھی کسی شرارت کے حوالے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اللہ کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے جب انہیں مارے پڑ رہی تھی نا، اور کتنے سال مار پڑی پتا ہے آپ کو؟ 12 سال۔ اور امام بخاری وہ کوڑا دیکھنے آئے تھے اسپیشل خصوصی طور پر، اور وہ کوڑا دیکھ کے امام صاحب نے فرمایا اگر یہ کسی طاقت پر گھوڑے کو مارا جاتا تو وہ مر جاتا، اس کوڑے سے احمد ابن حنبل کو پیٹا گیا۔ اور ایک سرکاری درباری ملا آیا تھا، جسے ہمیں بھی مشورے دینے والے ہوتے ہیں بڑے، اس نے مشورہ دیا کیوں مارے کھا رہے ہو؟ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں نا وہ کیوں مقابلہ کرنا، چھوڑو بس جاؤ، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں، کسی کو مقابلہ کرنا ہے وہ کرتا پھرے، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ، کوئی منفی مقابلہ، ہاں شریر کا، شر کا، بے دینی کا، لادینیت کا، الہاد کا
कुफ्र का, शिरक का, कादियानियत का, राफिजियत का, उसका मुकाबला अल्लाह के फजल करम से हम ठोंक के करते हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं हमें। तो कहा क्यों मारे खाते हो, बात मान लो, दिल में कुछ भी रखे फिरो, जाओ इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। तो इमाम साहब ने कहा जरा इस जेल से बाहर जाकर देखो और फिर मुझे आके बताना। जब वो जेल से बाहर निकला, देखा नौजवान तलबा खड़े हैं, हाथों में कलम दवात उठाए। कहा क्यों खड़े हैं? कहा इसलिए खड़े हैं, पता है इमाम को मार पड़ रही, जानना चाहते हैं मार खाने के बाद उसका नजरिया क्या है, मुसीबत झेलने के बाद उसका नजरिया क्या है। उस्ताद मोहतरम लखवी साहब कहा करते हैं नॉर्मल हालात में सारे ही मुसलमान होते हैं और नॉर्मल हालात में सारे ही मोमिन होते हैं। ये तो जैसे नॉर्मल हालात में, उसकी मिसाल वो दिया करते हैं कि आम हालात में हर आदमी आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी घर में आग लग जाए तो फिर पता चलता है उस घर में नॉर्मल कितने हैं और एबनॉर्मल कितने हैं। आग का शोर मचाने वाले ज्यादा होंगे और उस आग पर काबू पाने की कोशिश जुस्तजू करने वाला कोई एक आध होगा। सांप देखकर सांप का शोर करने वाले दसियों होंगे और सांप का रास्ता रोककर उसको मारने और कुचलने वाला कोई एक आदि होगा। ये नॉर्मल हालात की बात है। तो जाओ देखो, देखने गए, पूछा क्यों खड़े? इसलिए खड़े। वापिस आया, कहा वो कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं मार खाने के बाद तुम्हारा नजरिया क्या है। कहा इसीलिए मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं बहकूंगा, मैं बहक गया तो मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद बहकेगी। आज उलमा का किरदार, आज दाइए दीन का किरदार इतना मजबूत और इतनी बड़ी हैसियत का हामिल कि अगर ये बिगड़ेगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और किसी भी इदारे का तारुफ, उसकी मजबूत दावत है। याद रखिए उसकी बिल्डिंग्स, उसके बड़े बड़े मीनार, उसकी बड़े बड़े इमारतें नहीं हैं। इदारों का तारुफ या उनके जरिए से खैर का जो सिलसिला आम होता है वो दीन है। दीन की बुनियाद पर अगर कोई इदारा नहीं खड़ा है तो क्या फायदा। आपके सामने ये लाहौर में कितनी बड़ी मस्जिद है जो कभी किसी शहनशाह ने बनवाई थी, बादशाही मस्जिद, उससे बड़ी मस्जिद मेरे ख्याल अभी तक भी लाहौर में नहीं है। कोई फायदा? बोलो, कोई आपकी बात कभी आवाज वहां से सुनी? क्या वो लोगों की ले ये मशअल राह इदारा है? कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंगों से इदारे नहीं बनते। ये वहां काम करने वाले असातिज़ा से, वहां फतवा देने वाले मुफ्तियों से, वहां जुमे पढ़ाने वाले खतीबों से, उनकी दावत से, उनके बुलंद आहंग से, उनके नुक्ता नजर से बातें फैलती हैं। अगर किसी को गलत फहमी है कि बड़े बड़े इदारे बनने से लोग आ जाते हैं, तो आपके इलाके में कितने सारे और इदारे हैं, कितने और इदारे हैं। अपना नुक्ता नजर दुरुस्त करो, अपने आप को सही दीन पर लेकर आओ और सही सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए बाज़ औक़ात पीछे हटना जरूरी होता है। हम अपना फैसला, अपना मामला अल्लाह और उसके बंदों के हवाले करते हैं। अल्लाह हमें हमेशा हक कहने की तौफीक से नवाजे और कभी भी शर और शरीरों का हामी ना बनाए। किसी फसाद के ना कायल पहले थे ना अब हैं, लेकिन फसादियों को जान लेना चाहिए कि अगर फसाद मचाएंगे तो ये आग उनकी तरफ भी आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।